جس شخص نے ایمان کی دولت حاصل کر لی تو چاہے دنیا کی کوئی اور چیز اس کو نہیں بھی ملی تو وہ فلاح پانے والا ہے۔ اور چیزیں دنیا کی اگر اس کو میسر آ جاتی ہیں تو وہ سونے پر سہاگے کا کام ہے، لیکن فرض کرو اس کو اور کچھ بھی نہیں ملتا، صرف ایمان، تو نفس ایمان فلاح کی ضمانت ہے۔ اسود الرائی، رائی عربی میں کہتے ہیں چرواہے کو، اسود کہتے ہیں کالے رنگ کو۔ کالے رنگ کا ایک چرواہا تھا، اسود نام سے، نام بھی اسود پڑ گیا تھا۔ کالے رنگ کے لوگوں کو لوگ کالو کہہ دیتے ہیں ہمارے ہاں، تو اس طرح عربی کے اندر بھی اسود کو کہتے ہی اسود تھے۔ تو پھر جو آزاد لوگ ہوتے ہیں ان کے تو نام ہوتے ہیں، تو غلاموں کے تو پھر لوگوں کی مرضی سے نام ہوں گے نا، جو لوگ ڈال دے۔ تو اس کا نام بھی اسود پڑ گیا اور تھا بھی کالے رنگ کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے پہ تشریف لے گئے تھے اور یہ اپنی بکریاں لے کے گزرا، اور اس کی نظر حضور کے چہرے پر پڑی۔ آقا کریم کو دیکھا، حضور نے دعوت دین دی تو اس کے دل میں ایمان اتر آیا، تو اس نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کی اور عرض کی کہ حضور اب میں تو کہیں کا جانے کا نہیں ہوں، اب ان بکریوں کا کیا کروں، یہ تو میرے مالک کی بکریاں ہیں۔ تو فرمایا کہ تم ان کو اس کے باڑے کی طرف ہانک دو، جب آخری بکری اس کے باڑے میں چلی جائے تو تم پلٹ آنا۔ تو وہ گئے اور جا کے بکریوں کو اس کے باڑے کے اندر ہانکا، جب آخری بکری اندر چلی گئی، پھاٹک بند کیا تو واپس آ گئے۔ اتنے میں جنگ کا بازار گرم ہو چکا تھا، گمسان کی لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ تو یہ آئے اور میدان عمل میں کود پڑے، اور بکریاں چرانے والے تھے، بے جگری کے ساتھ جو ہے وہ لڑے، پوری ہمت کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن دشمن کی تلوار نے ان کو کاٹ کے رکھ دیا۔ خیر جنگ ختم ہوئی تو جب لاشوں کو اٹھایا جانے لگا تو اسود رائی کی لاش بھی پڑی ہوئی تھی۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ شخص ہے جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، کوئی روزہ نہیں رکھا، کوئی زکوٰۃ نہیں دی، کوئی حج نہیں کیا، یہ آیا اور سیدھا جنت کا دروازہ کھلا تھا، اندر چلا گیا۔ تو ایمان وہ بنیادی چیز ہے کہ کامیابی اور فلاح کی ضمانت شروع ہی ایمان سے ہوتی، کچھ بھی نہ ہو آپ کے پاس، ایمان کی دولت ہو۔ اللہ اکبر۔ اور یہ ایمان ہمیں کسی قیمت سے نہیں ملتا، یہ اللہ کی توفیق سے ملتا ہے۔ بڑے بڑے سمجھدار لوگ، ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، دانائیوں کا سر چشمہ، بڑے پنچایت کا آدمی تھا، بالوں کی کھال ادھیڑ لیتا تھا، معاملہ فہم تھا، باتوں کی تہ تک پہنچنے کا فن جانتا تھا، لیکن نہیں پہنچ سکا۔ اور یہ نہیں ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلا تھا، مغالطہ لگ گیا، نہیں۔ اخنس بن شریک نے، وہ ایک لمبی کہانی ہے کہ حضور کی تلاوت یہ سنتے رہے، ابو سفیان بھی تھے، یہ بھی، اور اخنس بن شریک بھی، تو 3 دن تک قسم بھی کھاتے رہے اور سنتے بھی رہے، وہ لمبی کہانی ہے۔ تو تیسرے دن لمبا ڈنڈا لے کر کے تو اخنس بن شریک نے آ کے ابو جہل کے دروازے پہ مارا اور کہا، وہ یہ باہر آیا آنکھیں ملتا ہوا، کہا ابو الحکم بتا، سچ بتانا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، 3 دن سے ہم نے جو کلام سنا ہے تیری اس کے بارے میں رائے کیا ہے؟ انصاف کی تکڑی تیرے ہاتھ میں ہونی چاہیے، جھوٹ نہیں بولنا، تو نے بھی سنا ہے اور میں نے بھی سنا ہے اور ابو سفیان نے بھی سنا ہے، تو تو سچ بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ تو ابو جہل ڈنڈی تو نہیں مار سکتا تھا، اس نے پھر کیا کہا؟ اس نے کہا اخنس، رفادہ اور سقایا یہ تو پہلے ہی بنو ہاشم کے پاس ہے، یعنی یہ 2 عزتیں تو پہلے ہی ان کے پاس ہیں، اور اگر نبوت بھی اس گھر کی مان لیں تو پھر ہمارے پلے کیا رہا، ہماری چودر تو گئی۔ تو اخنس بن شریک نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ تم ایک حق کو، ایک سچائی کو، ایک حقیقت کو جو ہے وہ ماننے سے انکار کر رہے ہو صرف اپنی چودراہٹ بچانے کے لیے، تو یہ تو بہت زیادتی ہے، چلو تم بچاؤ اپنی چودراہٹ، میں جا رہا ہوں اور محمد عربی کا غلام بننے جا رہا ہوں۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ ابو جہل بہت کائن شخص تھا، اس نے کہا میری بس بات سن جاؤ۔ وہ رکا، کہا اچھا آج تم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑنے جا رہے ہو، تمہاری ماں جس دین پہ تھی اس کو چھوڑنے جا رہے ہو؟
تمہاری دادی پردادی جس دین پہ تھی، جنہوں نے تمہیں جنم دیا، تمہیں گود میں کھلایا، آج تم ان کو چھوڑنے جا رہے ہو، تو یہ رک گیا، ٹھہر گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اخنس بن شریک حالت کفر میں مرا۔ علماء نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جو ایمان کے کنارے پہ آیا، لیکن اللہ کا اذن نہیں ہوا اور یہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اللہ اکبر۔